سجدے کا ثواب تو ملے گا، اور کیا پتہ پوری نماز کے اندر یہی سجدہ ہو جو اللہ کو پسند آ رہا ہو اور وہ ہم سے مس ہو جائے۔ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردہ نہیں ہے۔ عام طور پر جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور کئی مرتبہ ہم تاخیر سے آتے ہیں وضو کر کے اور امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں، تو فقہ کا ایک اصول ہے من ادرک الرکوع ادرک الرکعہ، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، یعنی یہ رکعت کاؤنٹ ہوگی، آپ کو یہ رکعت مل گئی، آپ کی رکعت چھوٹی نہیں۔ اگر آپ امام کو ایک لمحے کے لیے بھی آپ رکوع میں پا لیں تو آپ کا بھی وہ رکوع شمار ہوگا، وہ رکعت شمار ہوگی، اور اگر امام رکوع سے اٹھ گیا تو یہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب امام رکوع میں ہوتا ہے تو دوڑ لگاتے ہیں وضو خانے سے، چاہے پھسل کر گر جائیں، اور دوڑ لگا کے شرکت کر لیتے ہیں، اور کئی مرتبہ جیسے ہم پہنچے امام صاحب اٹھے تو پھر واپس جاتے ہیں، پتہ نہیں واپس کیا لینے جاتے ہیں، یہی ہے نا معاملہ ہمارا، پھر واپس جاتے ہیں، اور امام صاحب سجدہ کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں پھر جا کے ہم امام صاحب کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگرچہ امام رکوع سے اٹھ گئے اور آپ اس میں شریک نہ ہو سکے، کوئی بات نہیں، آپ نیت باندھ لیں، امام کی اقتداء کی نیت کر لیں اور امام کے ساتھ سجدے میں شریک ہو جائیں۔ اگرچہ یہ رکعت تو شمار نہیں ہوگی لیکن سجدے کا ثواب تو ملے گا، سجدے کا ثواب تو ملے گا، اور کیا پتہ پوری نماز کے اندر یہی سجدہ ہو جو اللہ کو پسند آ رہا ہو اور وہ ہم سے مس ہو جائے، تو کیسی عجیب بات ہوگی۔ اس لیے سجدے میں ہمیں شریک ہو جانا چاہیے، اگرچہ ہماری رکعت شمار نہیں ہوگی لیکن سجدے کا اجر ملے گا، سجدہ شمار ہوگا، تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟